ڈاکٹر وحید احمد صاحب کی نظم ہے، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت یعنی آیت مباہلہ سے کشید کی گئی یہ نعت۔ تم اپنے مرد لے آؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور پھر خود کو لے آؤ، ہم اپنے خود کو لاتے ہیں، تمہیں ہم یوں بلاتے ہیں۔ یہ جو نجران سے نصرانیوں کا وفد آیا ہے، بڑا ہنگام لایا ہے۔ چنیدہ، سربراوردہ بشپ اور پادری، انجیل کے حافظ، پرانے عہد نامے کے مفسر اس میں شامل ہیں۔ نہایت شان و شوکت اور شکوہ و تمکنت ہے، سطوت و جبروت ہے، بس جس طرف دیکھو ہر ایک فرغل میں موتی ہیں، ہر ایک جبے میں تارے ہیں، ہر ایک کی ریشمی چادر میں سونے کے شرارے ہیں۔ یہ جب پلو جھٹکتے ہیں تو جھلمل اس قدر بوچھاڑ کرتی ہے کہ گلیوں میں مچلتی ریت کے ذرے چمکتے ہیں، مدینے کے در و دیوار پر جگنو دمکتے ہیں۔ انہیں کتنی سہولت ہے کہ سارے مسجد نبوی کے اندر روبہ مشرق ہو کے اپنے عہد نامے کی عبادت کر رہے ہیں۔ گفتگو آغاز کرتی ہے جو ایک جانب ہر ایک برہان پر مہر نبوت ثبت ہے، تو دوسری جانب مسیحی گردنوں میں بھاری مالائیں ہیں جن میں گفتگو کرتی صلیبیں جھولتی ہیں، جھنجھناتی ہیں۔ تو پھر تثلیث اور وحدانیت کی بحث طولانی ہوئی اور حجتی لہجوں میں شدت آ گئی۔ اب پیشتر اس کے کہ کج بحثی درائے خلط مبحث بات کی منطق پر آگندہ کرے، تو طے ہوا کہ اب ترازو درمیان لانی پڑے گی، جو بھی جھوٹا ہو اسے اپنی ہلاکت کی قسم کھانی پڑے گی۔ امپریکیشن تو بس ایک ڈول ہوتا ہے کہ اس میں ایک جانب کی ہلاکت لازمی ہے۔ طے ہوا آخر، تم اپنے مرد لے آؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور پھر خود کو لے آؤ، ہم اپنے خود کو لاتے ہیں۔ مباہل اپنی بیٹھک شہر سے باہر لگاتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھنے والوں نے دیکھا، ایک جانب 60 نصرانی، چنیدہ علم سلطانی، صحیفوں کی عبارت میں اتر کر آسماں کی سیڑھیاں چڑھتے فلک پیما، مقدس آیتوں کی راہداری میں سفر کرتے مسافر، شہر سے باہر کھلے صحرا میں بیٹھے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حال، ماضی اور آئندہ کو اپنے علم کے ہاون میں رکھ کر پیستے ہیں اور پھر اس کا صفوف آب حیات اور سوم رس میں گھول کر پیتے ہیں۔ روشن ہو کہ وہ کونوں مکان کو ایک خط پر اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح تحریر ہو، جیسے کوئی تصویر ہو۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، دوسری جانب اچانک روشنی نے اپنی مٹھی کھول دی ہے اور 5 انگلیاں چمکار دیتی ہیں۔ تو اہم نے کہا، اے حارثہ بن علقمہ، یہ کون بچہ ہے جو ان کی انگلی تھامے چل رہا ہے؟ ہو بہو ان سا ہے، یوں لگتا ہے ان کا ہاتھ تھامے ان کا بچپن چل رہا ہے۔ بشپ حارث یہ سن کر مسکرایا اور بولا، سیدی، یہ تو شباہت کا اثاثہ ہے، نواسہ ہے۔ تو پھر عاقب نے پوچھا، قیس بتلاؤ، شب معراج جیسی اون کی کالی عبا سے جھانکتا یہ کون بچہ ہے جو ان نے گود میں لپٹا کے رکھا ہے؟ اور اس بچے کے پیاسے ہونٹ کتنے خشک ہیں۔ اب دیکھیے، حلقوم پر ایک چیر آتا ہے، اور جب دیکھیے اڑتے فرشتے ہاتھ کے پھاہے سے گردن کے لہو کو صاف کرتے ہیں۔ خویلد قیس سے پہلے ہی بول اٹھا، یہ ظلمت کے مقابل روشنی کا استغاثہ ہے، نواسہ ہے۔ عاص بن حارث نے پوچھا، سیدی اہم، یہ بی بی کون ہے جو ان کے پیچھے ان کے نقش پا پہ اپنے پاؤں دھرتے آ رہی ہے؟ اور کلائی کے کڑے میں آستین سے جھانکتی جنت کے دروازوں کی ساری چابیاں لٹکی ہوئی ہیں، جن کے گردا گرد فردوس بری کے جھنڈ سے چلتی ہوئی مہکار دیتی ہے۔
وہ چلتی ہے تو اس کی آستین جھنکار دیتی ہے۔ تو اہم نے کہا، پیارے، ریئل اسٹیٹ اس کی ہے، یہ جس نے کہکشاؤں سے بنی چادر لپیٹی ہے، یہ بیٹی ہے۔ خویلد نے کہا، یہ کون ہے جو سب سے پیچھے آ رہا ہے جس طرح طوفان آتا ہے؟ تو عاقب نے کہا، بھائی یہی تو ہے جو سب کچھ ہے۔ یہ جب یلغار کرتا ہے تو دیوندام دروازوں کی کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ جب نہج البلاغہ میں قدم رکھتا ہے تو مد مقابل کی دلیلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ کن کا کاندتا کنبا ہے؟ کن کا ہے؟ یہ ان کا ہے۔ یہ کس کا خاندان آتا ہے؟ صحرا جن کے قدموں سے لپٹ کر آج رشک آسماں ہے۔ یہ پریوار اس طرح سے پاؤں دھرتا ہے کہ جیسے کوئی فاتح اپنے مفتوحین کی سہمی ہوئی گلیوں میں چلتا ہے۔ یہاں تو نوریوں کے نور دیتے پنکھ جلتے ہیں، سو بہتر ہے کہ ہم نجران چلتے ہیں۔